دوستو، جس کسی کو بھی ہندوستان کے راجا حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شروع سے آخر تک دیکھیں۔ تھوڑا بڑا ضرور ہے پر اس کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القاب خواجہ غریب نواز عطائے رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام ہی مسلمانوں کے اور ہم سب کے اور میرے ایمان و عقیدے کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہندوستان کے بادشاہ بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی بھی ہیں اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں، اور آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص ہیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہندوستان کے حالات کیا چل رہے ہیں، اور آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ کچھ لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کو لے کر کس طرح کی جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں، اور حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنے بڑے آپ بزرگ ہیں، کتنے بڑے آپ صوفی ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بہت ساری کتابوں میں آپ کی کراماتیں بیان کی گئی ہیں، اور دوستو آپ کو پتہ ہوگا اس کرامت کے بارے میں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بادشاہ کے اونٹوں کو کہا تھا کہ اب اونٹ یہیں بیٹھیں گے، تو وہ اونٹ وہیں بیٹھے رہے، یعنی اٹھانے کے بعد بھی وہ اٹھ نہیں رہے تھے، اسی جگہ بیٹھے رہے۔ تو دوستو، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چھوٹے سے پیالے میں پورے انا ساگر کو، انا ساگر دوستو آپ نے دیکھا ہوگا، میں بھی اجمیر شریف گیا ہوں اور میں نے بھی انا ساگر دیکھا ہے، ماشاءاللہ کافی بڑا ہے اور بہت بڑا حوض ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے مرید حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو بنایا کرتے تھے، آپ دونوں وہاں پر وضو بنایا کرتے تھے، تو کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ ہندوستان کے لوگ جو اجمیر میں رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا پانی ناپاک کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیجا کہ جاؤ پیالہ لے کر جاؤ، اور کہنا انا ساگر سے کہنا کہ تجھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلایا ہے۔ دوستو، حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے کنارے گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ تجھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلایا ہے، تو وہ سارا پانی سمٹ کر ایک پیالے میں آ گیا تھا۔ دوستو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو میں آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کراماتیں سنیں گے اور جانیں گے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور میرا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ویڈیو کو دیکھیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، جس کسی کو بھی ہندوستان کے راجا حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شروع سے آخر تک دیکھیں۔ تھوڑا بڑا ضرور ہے پر اس کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ القاب خواجہ غریب نواز عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت سنجر
جو ملک ایران کے اصفہان شہر میں ہے، جو خراسان کے قریب میں ہے، وہاں 530 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ سید غیاث الدین بن احمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو حسینی سادات ہے، اور والدہ کا نام بی بی ام الورا بنت حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ حسنی سادات ہے۔ 8 برس کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور 15 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 544 ہجری میں ایک بار آپ اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے، تب حضرت ابراہیم کندوزی نام کے ایک درویش وہاں آئے اور بیٹھے۔ آپ نے ان کو اپنے باغیچے میں سے انگور کا گچھا پیش کیا اور انہوں نے اسے کھایا۔ پھر مہمان نوازی سے خوش ہو کر اپنے تھیلے میں سے کچھ نکالا، پھر اس کو چبا کر خواجہ معین الدین کو کھانے کے لیے دیا۔ آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو کھایا تو ان کے فیض و برکات سے آپ کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھل گئے، اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس رقم کو غریبوں اور محتاجوں کو خیرات کر دیا۔ پھر آپ سمرقند اور بخارا کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا حسام الدین اور حضرت مولانا شرف الدین کے پاس علم دین سیکھتے رہے۔ 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ ایک کامل پیر تلاش رہے تھے کہ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس گئے اور ان کے مرید ہوئے اور عبادت الہی اور خدمت مرشد کرتے رہے۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارونی نے آپ سے کہا کہ معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر کہا کہ اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا۔ مرشد نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر 22 سال مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد نے پھر بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی اور پھر فرمایا معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں تحت الثری تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی 7 طبق زمین کے نیچے تک۔ پھر مرشد نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ایک بار آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سب مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے اس میں کچھ کرامات پیش کرو۔ سب مریدوں نے باری باری کرامات سے کوئی چیز پیش کی۔ کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے ہیرے جواہرات تو کسی نے دینار و درہم پیش کیے۔ خواجہ معین الدین نے روٹی کے ٹکڑے پیش کیے۔ سب مرید آپ پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے آواز دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ سب نے اپنی اپنی چیزیں اس کو دینی چاہیے، مگر اس سائل نے کہا کہ میں اس سونے چاندی ہیرے جواہرات دینار و درہم کا کیا کروں، مجھے تو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ پھر خواجہ معین الدین نے روٹی کے ٹکڑے اس سائل کو دے دیے۔ اس نے اسے لے کر آپ کو بہت ساری دعائیں دی۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اے معین الدین تم غریب نواز ہو۔ 555 ہجری میں شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ 563 ہجری میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو جبہ مبارک عطا کیا اور اپنے ساتھ حج کو لے کر گئے۔ جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی، اے خداوند میں اپنے معین الدین کے لیے تجھ سے 3 چیزوں کا طلبگار ہوں۔ غیب سے آواز آئی، اے عثمان معین الدین کے لیے جو کچھ طلب کرو گے دیا جائے گا۔ یہ حکم پا کر آپ نے عرض کیا، اے خداوند تو میرے معین الدین کو قبول فرما۔ ارشاد باری ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا، میرے معین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما۔ ارشاد باری تعالی ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا، میرے معین الدین میں اپنے جلوے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پیدا فرما۔ ارشاد باری ہوا،
کہ یہ دعا بھی میں نے قبول کی۔ آخری وقت میں اس دعا کا اس طرح ظہور ہوا کہ آپ کی وصال کے بعد آپ کی پیشانی مبارک پر عربی میں لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ وما طافی حب اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کا وصال اللہ کی محبت میں ہوا۔ اس کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو روضہ مبارک سے جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے زمین اور سمندر کے بزرگوں کے قطب۔ 580 ہجری میں غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ 582 ہجری میں اصفہان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید بنایا اور 585 ہجری میں سمرقند میں ان کو خلافت عطا فرمائی۔ 585 ہجری میں آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ حرمین شریفین گئے تو سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا اے معین الدین، تم دین کے مددگار ہو، اب ہندوستان جاؤ اور وہاں جاہلیت کو دور کر کے لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ دکھاؤ۔ راستے میں بہت سارے صوفی اولیاء سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے اور ہزاروں لوگوں کو اپنا فیض عطا کرتے اور دین کی صحیح راہ دکھاتے ہوئے آپ ہندوستان میں لاہور میں کچھ عرصے کے لیے رکے اور پھر وہاں سے 587 ہجری میں 52 برس کی عمر میں راجپوتانہ راجستھان کے علاقے اجمیر میں پہنچے، جہاں پتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجا کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی برکت والا سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے زیادہ دیے جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک ہی رات میں 3.5 من تیل اس دیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات مندر کے نام تھے اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والوں کی سیوا اور دیکھ ریکھ کرنا تھا، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا بھگوان بیٹے دیتا ہے اور کون سا بھگوان صحت اور تندرستی دیتا ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت بڑھتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں آئے اور انا ساگر سے کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہٰذا آپ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر اور شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے اور انا ساگر کے پاس بھیڑ لگ گئی۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کے آگے جھک رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی کہ جہاں حضرت خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب سے کہا کہ او بابا صاحب، یہاں سے اٹھیے کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اتنا میدان تو خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں بے وجہ ہم کو تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور خواجہ صاحب سے بدتمیزی کرنے لگے، اور ان لوگوں نے آخرکار بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے ہی اونٹ بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور اپنا مسلح بچھا لو۔ آخرکار آپ خواجہ صاحب نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو میں کہتا ہوں اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر
آپ خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے اور اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتا چلا کہ اونٹ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ جاتے تھے آج وہ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آخر کار انہیں یاد آیا کہ کل اس بابا نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے، کسی کا ماننا تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا اوتار ہے۔ تو یہ بات راجہ پرتھوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو خبر بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کے رکھتے ہو، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اسی لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں، جاؤ اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی ہی بار میں وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخرکار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ راجہ صاحب جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے لائق نہیں، یہ تو صرف ایک پتھر ہے، اسی لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے فقیروں کو خبر بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور تو اور ہمارے پوتر تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہو، جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے یہ اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اور بھی تو دنیا آتی ہے، صرف ہمارے ہی پانی لینے سے آخرکار کیا فرق پڑ جائے گا؟ راجہ کہنے لگا وہ سب ہمارے دھرم اور ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم تم لوگوں پر سخت کارروائی کریں گے۔ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا اے قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی پریشانی کھڑی کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے منع کر دیا، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پانی سے نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا، لیکن پھر کیا تھا، جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا اناساگر کا سارا پانی سوکھ گیا اور اناساگر کی تہ میں سوکھی ریت اڑنے لگی، مانو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سارا اناساگر اس چھوٹے سے پیالے میں سما گیا ہے۔ اناساگر کو سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلی محلے میں چیخو پکار اور آہوں کی آوازیں شروع ہو گئی۔ وہ لوگ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو پاپ ہم اناساگر میں نہا کر دھلتے تھے اور پاپوں سے چھٹکارا پا لیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم پاپوں کا بوجھ کہاں لیے پھریں گے؟ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے اناساگر کو سکھا دیا ہے۔ دوستو جانتے ہیں آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ راجہ پرتھوی راج چوہان اناساگر کے سوکھ جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی پہنچا ہوا فقیر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو اناساگر کے دم سے تھی، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ اناساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا،
اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخرکار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات چاہتا ہے جو ہمیں پسند آئے تو پھر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب مرد اور عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت کرنے لگے کہ لوگوں کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلائے اور ہم سب پر مہربانی کیجیے، ہم سب سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو۔ ہم اپنے پاپوں کا بوجھ لے کر کہاں جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اسی تالاب میں اپنے پاپوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ زیادہ آسان تھا، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا اناساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے کو واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جیسے ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈالا گیا، اناساگر کے نیچے سارا پانی اچھل کر اناساگر میں آ گیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کے اتہاس کی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس لکھنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 غیر مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان خود کو گھوشت کیا۔ ان غیر مسلموں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب سے مقابلہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں ہرانے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم کی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے پرتھوی راج چوہان کو یہ یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا خاموشی ضروری ہے، اسی لیے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بس اتنا کہنا تھا، نہ جانے کیا کرشمہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا صاحب جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مقابلہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے اور بابا رام دیو جو بابا کو ہرانے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔ اتہاس کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہ اکلوتے بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئی لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے۔ پیارے دوستو، 589 ہجری میں شہاب الدین گوری آپ کے مرید بنے۔ 611 ہجری میں آپ دہلی تشریف لے گئے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے جس میں انیس الارواح اور دلائل العارفین مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو تمہاری سزا بن جائیں۔ دکھیوں کی مدد کرنا اور ان کی فریاد سننا افضل عبادت ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں سے برکت چلی جاتی ہے، اسی لیے ہمیشہ سچ بات کہا کرو۔ پیارے دوستو، آپ کے خاندان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں اور 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بی بی امات اللہ سے نکاح 590 ہجری میں ہوا۔ آپ کے بطن مبارک سے پہلے بیٹے خواجہ فخر الدین، دوسرے بیٹے خواجہ حسام الدین اور تیسری بیٹی بی بی حافظہ جمال رحمت اللہ علیہ ہوئے۔ بی بی عصمت اللہ سے نکاح 620 ہجری میں ہوا اور آپ کے بطن سے حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے۔ آپ کا وصال 6 رجب 633 ہجری کو 97 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار اجمیر یعنی راجستھان میں ہے۔ وصال کے بعد بھی آپ کا فیض اور کرامات جاری ہے۔ آپ کے مزار پر حاضر ہونے والوں اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر نیک جائز مراد عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم سے جہاں تک بن سکا ہم نے سرکار غریب نواز کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔
اور آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور خواجہ غریب نواز عطائے رسول کے صدقے میں ہم سب کو پکا اور سچا عاشق رسول بنائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔